السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور آج ہم سب کو اپنے دین کے خاطر اس دینی مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ جس کی بھلائی کا حکم چاہتا ہے، جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ہم سب ایک دوسرے سے دینی مجلس کے ذریعے جڑتے ہیں اور دین سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف دین سیکھنا ہی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اسے دوسروں تک پھیلانا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دین ایمان والوں کے ذریعے دوسروں تک پھیلانا ہے، دوسروں کو دعوت دینا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی پہنچانا ہے۔ یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ دین سیکھے اور سکھائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، نماز ادا کریں، اور باقی فرائض جو جس طرح سے اپنی استطاعت ہو، جس طرح سے ہماری طاقت ہو، جو جس قابل ہو، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات کرے، حج کرے، روزہ رکھے، یہ سب اپنی جگہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہر انسان پر دین کا علم سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا فرض ہے۔ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جس طرح سے روزے میں اور حج کرنے میں، روزے اور حج کے لیے کنڈیشن بتائی گئی۔ روزے اور حج کے لیے عمر کی کنڈیشن ہے، مال کی کنڈیشن ہے، حالات کی کنڈیشن ہے، تندرستی کی کنڈیشن ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت پر، یعنی کہ چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، دین سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، اور دوسروں تک پہنچانا بھی واجب ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے کی طلب رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا موضوع شب معراج، معراج کے حوالے سے ہے، اور معراج کے بارے میں اکثر آدھی ادھوری باتیں بتائی جاتی ہیں، آدھا ادھورا علم دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو زیادہ تر علم نہیں ہوتا، صرف اتنا جانتے ہیں کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، لیکن اس کی نہ تو کسی کے پاس پراپر صحیح طریقے سے دلیل ہوتی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی قرآن کی آیات، نہ حدیثیں ان کو پتہ ہوتی ہے، اور جنہیں پتہ ہے وہ اسے بیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بد نصیبی ہے، یا ہمارا ایک خرابی سمجھ لیں کہ ہمارے عالم، علماء، امام، حافظ، یہ لوگ اس پہ اکثر باتیں نہیں کرتے، جبکہ اس کو بتانا اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے یہ ہم بات کرتے وقت جب ہم شروع کریں گے، اور اس بیچ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ بے شک اس پہ بار بار بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد محبت ہے، اخلاص ہے، اور سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ تو جب اس بات کو بار بار نہیں کیا جائے گا مسجدوں میں اور ممبر سے،
या तकरीरों में, तो नमाज की अहमियत कैसे समझ में आएगी और नमाज हम तक कैसे पहुंची ये भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो बेशक ये बार बार कहा जाता नमाज पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि नमाज फर्ज कैसे हुई, नमाज का तोहफा मिला कैसे। मेराज की बात को अक्सर बहुत कम किया जाता है या उसे दबा दिया जाता है, या यूं कहें कि उसको कट कर कर उसे एडिट करके बताया जाता है। उसकी वजह फिरका है। अक्सर फिरके में बटकर या फिरका परस्ती का शिकार बनकर उलमा और इमाम हाफिज मस्जिदों से मेराज की बात नहीं करते। चलिए वो एक अलग मौजू है। हम फिलहाल शब मेराज के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया और हदीसों में क्या आया, उसको मुख्तसर वक्त में हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी बात की दलील सबसे पहले कुरान मजीद से चेक की जाती है, कुरान मजीद में उसे देखा जाता है और फिर उसको दलील के साथ और हवाले के साथ साबित किया जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत आयत मुबारका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कुरान मजीद की, जिससे आप अगर याद रख लें और आप उसको अपने जहन में बिठा लें तो इंशाल्लाह शब मेराज का हवाला और हकीकत किसी को भी समझा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और आयत नंबर भी बहुत आसान है, आयत नंबर 1 है, शुरू ही आयत है जिसको याद रखना बहुत आसान है। सूरह बनी इसराइल की आयत है। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को एक रात, यानी रातों रात, मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक यानी बैतुल मुकद्दस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें दी हैं ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखा दें। सुभान अल्लाह। ये वो बेहतरीन आयत मुबारक है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए उतना कम है और जितनी बार सुना जाए उतना कम है, क्योंकि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने महबूब, अपने नबी की उस खूबी को बयान किया, जिस और उस फजीलत को बयान किया जिसे आज तक न किसी नबी को मिली, न कभी किसी को मिलेगी, न किसी बंदे ने ये मकाम पाया, न कभी किसी को ये मकाम मिलेगा। अगर आप सूरह बनी इसराइल की आयत याद रख लें तो नमाज के दौरान भी अगर जब कोई हाफिज या इमाम या आलिम जब इस सूरह मुबारक में से इस आयत की को जब वो पढ़ते हैं नमाज में, जब इसकी किरात होती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, अगर आप इस आयत मुबारक को समझ लें और पढ़ लें और याद रख लें। क्या आया है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में कि पाक है वो जात। अल्लाह ताला ने पहले अपनी तारीफ बयान की, अपनी अजमत बताई, अल्लाह ताला पाक है। फिर फरमाया जो ले गया अपने बंदे को यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात, रातों रात, मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक, बैतुल मुकद्दस तक। आप लोगों को पता है जो मजलिस हम हमेशा ज्वाइन करते हैं उन्हें हमने पहले ही बात की है कि पहले सबकी नमाज का रुख था मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस, उस तरफ नमाज अदा की जाती थी, उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्जी थी या उनकी जो चाहत थी कि अल्लाह ताला उन्हें काबा की तरफ फिर से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ये जो मर्जी थी, जो ख्वाहिश थी, उसे पूरा किया था। तो उस वक्त भी और हमेशा बैतुल मुकद्दस का भी एक खास मकाम है, क्योंकि हमने उधर भी नमाज पढ़ के, हमारी इस उम्मत ने उधर भी रुख करके नमाज पढ़ी है। और उसका बैतुल मुकद्दस का, मस्जिद अक्सा का हमेशा एक उसकी फजीलत रही, उसकी एक बरकत रही। तो अल्लाह ताला ने इसलिए अपने बंदे को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, रातों रात। पहले सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? ये मेराज की शुरुआत हो रही है। जो लोग समझते नहीं है उन्हें आप समझा सकते हैं कि ये मेराज की शुरुआत हो रही है, यहाँ से मेराज शुरू हो रही है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात, यानी कि कुछ लम्हे में, रात के कुछ लम्हे में ले गया। कहाँ से? काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक। और ये छोटी मोटी जगह नहीं है, छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, कई दिन का सफर था। लोगों ने इस बात को माना ही नहीं, जिनके ईमान कमजोर थे, जो जो ईमान से खालिस थे, दूर थे, जिनका ईमान खाली था, जो ईमान वाले नहीं थे, ईमान से खाली लोगों ने इस बात को झुटला दिया। और आज भी कई लोग जो मुनाफिकीन की तरह हैं, जो फिरका परस्ती में लगे हैं, वो आज भी इस बात को झुटलाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये आयत मुबारक कुरान मजीद में आ गई।
تو اتنا لمبا سفر کوئی انسان راتوں رات طے نہیں کر سکتا، آج بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ راتوں رات کوئی انسان چاہے کہ کسی اونٹ کے ذریعے، کسی سواری کے ذریعے یا پیدل، ممکن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ پاک ہے وہ ذات۔ پہلے تو اپنا بتا دیا کہ وہ ذات پاک ہے، یعنی کہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کبھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو سب سے پہلے یاد دلایا لوگوں کو کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام یعنی کہ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ۔ اب آپ اس کو رٹ لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں آیا یہ بات، اور اس کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو جلیل و قدر صحابی، اور صحابیوں میں سب سے بڑا مقام جن کا آیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب ہی اسی لیے دیا کہ جب لوگ اس رات کو اور اس رات کی بات کو جھٹلا رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بے شک یہ حق ہے، یہ بات سچ ہے، کیونکہ یہ میرا نبی نے فرمائی۔ سبحان اللہ، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں معراج کے قصے پر ایمان لاؤں۔ یعنی کہ معراج پر ایمان لانا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، اس بات کی تصدیق کرنا، اس کو ماننا، اس بات پر یقین کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کا تحفہ انہیں کیا ملا کہ انہیں صدیق کا لقب ملا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ شب معراج کی شروعات قرآن مجید سے ہوئی، اس کے قصے کی۔ اس کے بعد اکثر علماء اور امام ہمارے سورہ النجم کے قصے کو بھی بیان نہیں کرتے، اور اس کی تو بات ہی نہیں کی جاتی ہے۔ میں نے ایک عالم جو اپنے آپ کو ایک خاص فرقے کا بہت بڑا عالم مانتے ہیں، اپنے نام کے آگے ایڈوکیٹ لگاتے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا، ان کو ایک بار سنا تھا ایک مرتبہ، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو صرف اتنا ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، بس۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا، وہ اس کے بعد اس پورے بات کو ایڈٹ کر دیا۔ مطلب ان پر وہ فرقے کا اور خاص فرقے کا مسلک کا ان پر اتنا اثر تھا کہ وہ اس کو پوری طرح سے دبانے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ یوٹیوب پہ انہوں نے جو اپنا اسپیچ ڈالا، انہوں نے اس بات کو جب سوال کیا گیا معراج کے بارے میں تو اتنا فرما کے ختم کر دیا اپنے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور قرآن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں آیا۔ تو ان جیسے لوگوں کو یا ان کے چاہنے والوں کو یا ان کے ماننے والوں کو جو آدھا ادھورا علم رکھتے ہیں یا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک آیت اور ایک سورہ مبارکہ اور ہے جسے میں نے قرآن میں پڑھا اور سمجھا، سورہ النجم۔ اس کا انہوں نے کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا، کہیں بات ہی نہیں کی اس کی۔ سورہ النجم میں پڑھیں آپ، سورہ النجم میں آیت نمبر 2، کتنا آسان ہے یاد رکھنا بھی آپ کو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اور سورہ النجم میں آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ترتیب کتنی اچھی رکھی قرآن مجید میں۔ کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے پہلی بار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے اپنے خود کے بارے میں سمجھا دیا لوگوں کو، اب سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں۔ غور کریے کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اپنی طرف سے بات چھپاتے ہیں، وہ وہی بات تمہیں بتاتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں کہہ دیا کہ معراج ہوئی تو معراج ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہ وہ بہکے ہیں نہ وہ بھٹکے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ وہی بات تمہیں بتاتے ہیں جو ان پر وحی کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے دل نے بھی اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے دل نے اس کی تصدیق کی۔ آیت نمبر 11 میں فرما رہے ہیں اور کیا جو اس نے آنکھوں سے دیکھا تم اس پر جھگڑتے ہو؟ اللہ اکبر۔ مطلب تم کو جو انہوں نے آ کے بیان کیا، معراج ہوئی، معراج کے بعد آ کے تمہیں قصہ سنایا، تو یہ
باتیں جو آ رہی ہیں یہ معراج کی تو بات ہے، یہ بات سمجھنے کے والی بات ہے، اس کو کیوں دبائی جاتی ہے، اس کو سمجھا کیوں نہیں جاتا؟ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ یہی تو فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ وہی کی جاتی ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، اور کھول کھول کر بیان کیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اس کے دل نے بھی اس کی تصدیق کی، سبحان اللہ۔ اب یہ اور کیا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں معراج کے بارے میں بتائے گا؟ اس سے زیادہ کیا ثبوت ملیں گے قرآن سے؟ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ان کے دل نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اب یہاں آنکھوں سے دیکھ کر دل کی تصدیق تک کی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر بھی فرماتے ہیں ہمارے علماء اور ایڈوکیٹ صاحب کہ ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں قرآن شریف میں اس کے علاوہ کہ کہاں آیا معراج کا قصہ۔ اب یہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ لوگ جو معراج کے قصے کو کاٹنے کی ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری نظروں میں وہ گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے، ان کے کان ہم نے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے آنکھوں پر دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کان ہم نے بند کر دیے ہیں، وہ اب نصیحت نہیں پا سکتے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سیکھنے کی اور حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ النجم میں کیا فرما رہا ہے؟ کیا اس سے کیوں جھگڑتے ہو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پر تم اس سے کیوں جھگڑتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے آیت مبارکہ نازل کر رہا ہے۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا، سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا بھی ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک عام انسان اگر خدا نہ خواستہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، کئی وقت کئی گھنٹے اس کو ہوش نہ آئے، اور ہوش بھی آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو جائے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر اس قدر وسیع ہے اور اس قدر اتنا بڑا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کو ڈھک دے، اور ان کے سینکڑوں پر ہیں۔ ایک عام انسان کی تو قوت یا طاقت نہیں کہ انہیں دیکھ لے، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس نے میرے بندے نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ اب اس میں سے ایک مرتبہ تو جب وہ پہلی بار وحی لے کر آئے تھے اس وقت، تو دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ کہاں گئے؟ معراج پر گئے۔ یہ دیکھو یہاں پھر وہی ہنٹ دی جا رہی ہے کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ اب آگے اور سنیے، جن لوگوں کو ابھی بھی یقین نہ ہو، اتنا بتانے کے بعد بھی اگر آپ کسی کو بتائیں اور اسے یقین نہ ہو تو اسے آگے اور بتائیے، اور تصدیق آ رہی ہے اور ایویڈنس پروف آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ النجم میں؟ سدرۃ المنتہا کے نزدیک، اللہ اکبر، یہ آ گئی ایویڈنس، یہ آ گیا پروف کہ سدرۃ المنتہا کوئی زمین پر نہیں ہے، کوئی آسمان پر نہیں ہے، یہ عرش اعظم وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، وہی جنت کے قریب ہے۔ کیا فرمایا؟ سدرۃ المنتہا کے نزدیک، جنت الماوا کے نزدیک، اللہ اکبر۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں اپنے من سے اپنے دل سے کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے، پھر سورہ النجم کی آیت نمبر 2 سے قصہ شروع ہوا، آیت نمبر 11 میں آیا، اور یہ قصہ چلتا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے نزدیک، جنت الماوا کے نزدیک، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آگے کی نہیں بتائی، جو اپنے محبوب کو بتایا، جو کچھ دکھایا، اور جتنا ان کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہ عام بندوں کا معاملہ نہیں ہے نا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اور آنکھ نے نہ کزی کی اور نہ وہ حد سے بڑی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول کو جتنا دکھایا، جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ دیکھا، نہ کزی کی اور نہ وہ حد سے بڑی، اور وہ حد سے بھی نہیں بڑھے۔ جتنا اللہ نے چاہا، جو چاہا، جتنا دکھایا، جو سنانا تھا اتنا سنایا، جو وہی کرنا تھی وہ وہی کی۔ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ایویڈنس چاہیے؟ کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں قرآن مجید میں معراج کے بارے میں۔ اب بتائیے، سورہ النجم ان لوگوں نے پڑھی نہیں یا اسے سمجھا نہیں؟
اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری کہ یہ قصہ شب معراج کا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی آنکھ نے جو دیکھا وہ دیکھا، تم اس پر کیوں جھگڑتے ہو؟ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا پر گئے، ہے نا؟ اور اس نے جنت الماوا دیکھی، اللہ اکبر، اور پھر اور فرما دیا بے شک اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب یہ اللہ ہی جانے اور اس کا رسول جانے کہ اس نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا دکھایا۔ اس لائن سے آپ خود سمجھ لیں کہ کیا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، سبحان اللہ۔ تو یہ معراج النبی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور اس کی شروعات سورہ بنی اسرائیل میں آئی۔ اس کا ایکسٹریم، اس کا جو کلائمیکس ہے سورہ النجم میں آیا، اور یہ تمام باتیں قرآن سے بھی ثابت ہوئیں، اور صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب المعراج کے نام سے ایک چیپٹر، ایک باب قائم کیا، اور اس معجزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور لکھا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے تمام انبیاؤں پر، نبیوں پر یہ فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہ تو اس کے پہلے کسی انبیاء کو، کسی نبی کو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی، لاکھ کوششیں، لاکھ دعائیں کرنے کے باوجود بھی، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلایا، نہ کسی کو اپنے قریب کیا، نہ کسی کو معراج عطا کی، ہے نا؟ کچھ نبیوں نے، جیسے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کئی سورہ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، کلیم اللہ بھی انہیں لقب دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی یا ان سے بات کرنے کی دعا کی تھی، کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ پہاڑ بھی میری تجلی کو نہیں دیکھ سکتا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور بے شک ایسے ہوا کہ انہوں نے ایک ذرا سی جھلک دکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی، تو پہاڑ تو دور کی بات ہے، وہ تو ریزہ ریزہ ہوا ہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو کسی نبی کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ اسے معراج پہ بلایا جائے یا اس سے بات کی جائے، سوائے ہمارے آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ، مطلب یہ ہمارے لیے بھی ایک خوشخبری ہے، ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی پراؤڈ فیل کرنے والا مقام ہے کہ اس امت کے امتی ہونے سے ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و نبیوں پر یہ فضیلت بخشی کہ شب معراج سے نوازا۔ شب معراج مطلب معراج سے نوازا، اور معراج شب کا مطلب ہے، معنی ہے رات۔ جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں جو اردو سے واقف نہیں ہیں، میرے اسٹوڈنٹس کو بتا دوں، شب کے معنی ہوتے ہیں رات، معراج کی رات۔ شب معراج مطلب معراج کی رات۔ تو معراج کی رات وہ رات اور وہ اہم اور فضیلت والی رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور وہ سب کچھ دکھایا جو قرآن مجید میں آیا کہ انہوں نے جنت، دوزخ سب کچھ دیکھا اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اور تمام حدیثوں سے بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کیا کیا ہوا تھا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ حدیث نمبر سورہ اس حدیث میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4709 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت پیالے پیش کیے گئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھانا پسند کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے، اس میں ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک شہد کا پیالہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اس کو اٹھانا۔ تو یہ ایک فطرت تھی، اور اس کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری چیزوں کو، جیسے شراب جیسی چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے، اور دودھ میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ استغفر اللہ، مطلب یہ بھی حدیث اس لیے لائے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں، اور معراج کے پہلے کیا کیا قصے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ کسی کو بھی سفارش کا اختیار نہیں ہے نا؟ قرآن مجید میں شروعات کی سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لوگ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہے۔
اور بعد کی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بیان اور اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، سورہ سبا آیت نمبر 23، سورہ زخرف آیت نمبر 86۔ یہ میں نے 3 آیتیں مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، جن سے میں نے اسٹڈی کر کے یہ بات کو سمجھا ہوں کہ سفارش کا حق اسی کو ہے جسے اللہ چاہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے پہلے فرما دیا کہ اسی کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے دے گا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن ہوگی، جسے اللہ چاہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور پہ منع فرما دیا تھا، کچھ آیتیں مبارکہ میں کیا آیا؟ سفارش کا حق کسی کو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ طٰہٰ میں، سورہ سبا میں، سورہ زخرف میں کہ ہم جسے چاہیں وہ سفارش کر سکتا ہے۔ اور آپ آگے سنیے کتنی خوبصورت بات فرمائی، کسی کو بھی سفارش کا اختیار نہیں مگر وہ جو دیکھ کر آیا ہو اور واقعے کا علم رکھتا ہو، یعنی جو گواہ ہے، جو شاہد ہے، جس کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا، اور وہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں بھی اور سدرۃ المنتہا پر بھی۔ یعنی کہ اس کی تفسیر میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے، اس کی بھی ہنٹ پھر یہاں دی گئی سورہ زخرف میں آیت نمبر 86 میں، کہ سفارش کا اختیار کسی کو نہیں ہے مگر وہ جو دیکھ کر آیا ہو اور واقعے کا علم رکھتا ہو۔ اب یہ دیکھ کر آئے اور شاہد اور شہادت دینے والے، گواہی دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہاں کسی اور انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ مگر وہ جو دیکھ کر آیا ہو اور واقعے کا علم رکھتا ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر بھیجا اور جس کو آخرت میں بھی گواہ بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر پھر ایک بار قرآن مجید سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات آئی اور انہیں سفارش کا اختیار دیا گیا۔ معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ دونوں دیکھی، جنت و دوزخ دونوں دیکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب منظر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے صحیح بخاری کی حدیثوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ دونوں دیکھی، دونوں ان کو دکھائی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، نماز کا تحفہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جس کو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارکہ کے ذریعے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے 50 سے لے کر پھر 10 اور پھر 5 رکعت پر آپ آئے، 5 نمازوں پر آپ آئے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 سے 5 رکعت نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں آیا ہے، سب سے پہلے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کم کریں، اس نماز کو کم کروائیں، کیونکہ اتنی نمازیں پڑھنا اس امت کے لیے پاسبل نہیں ہو پائے گا، ہے نا؟ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، یہ مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کم کریں۔ اس کے بعد 50 سے 10 رکعت 5 رکعت پر آخر کار آئے، اور یہ دیکھا گیا کہ 5 رکعت نماز، 5 وقت کی نماز، مطلب کہ 5 وقت کی نماز 50 وقت سے 5 وقت کی نماز پر آ گئے، اور یہ دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں منع کر دیا کہ میں اس سے زیادہ نمازیں نہیں، مطلب کم نہیں کروا سکتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری امت اگر 5 وقت کی نماز بھی ادا کر لے گی تو اس سے 50 وقت کی نماز، مطلب کہ 1 کے بدلے میں 10 کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ نماز کا جو ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ ملا ہے، اور ایک کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دی ہیں، اس 10 نیکیوں کا بدلہ یہی ہے کہ ہم صحیح وقت پر نماز ادا کریں، نماز کو پڑھیں۔ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے رات میں دیا تھا، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اور وہ قصہ بہت طویل ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو میں ابھی پیش کرنا بہت مشکل ہے، اور یہاں پر میں اس کو بتا نہیں سکتا کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازوں سے 5 وقت کی نماز پر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو روک دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس وہ واپس نہیں گئے، انہوں نے یہ بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں اسے اور کم کرواؤں۔ تو اب ہمارے اس امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، تو 5 وقت کی نماز ہم ادا کریں، اور کوشش کریں کہ نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کریں۔ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں ملا ہے، شب معراج کی رات میں ہی ملا ہے، شب معراج کی رات میں ہی ملا ہے نا۔ تو یہ جو لمبی طویل حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 ہے۔ 3887 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے قصوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اور ان سے حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے سینہ چاک کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سینہ چاک کیا، سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے کو اوپر سے ناف تک چاک کیا گیا، مطلب اس کو چاک کرنا مطلب کہ اس کو کھولا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نکالا گیا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں میرا دل دھویا گیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی بہت لمبی حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پوری پیش نہیں کر پاؤں گا، وقت کی بہت تنگی ہے۔ حدیث نمبر 3887 صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں پورا معراج کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اس دن ان کے دل کو دھو کر رکھا گیا، پھر ان کے دل کو اپنی جگہ پر لگایا گیا، پھر ایک جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا، جو گھوڑے سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید رنگ کا تھا، اور اس براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ ایک خوبصورت قصہ اور بہترین قصہ صحیح حدیث کے ذریعے ہمیں صحیح بخاری میں ملتا ہے، اور ہر جگہ جب جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر پہنچے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے، اور وہاں پر انہیں ہر آسمان پہ ایک نبی ملتے گئے۔ اب وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پورا تمام اتنا لمبا قصہ ہم پڑھ سکیں، بہت لمبا قصہ ہے، لیکن یہ بات صحیح بخاری کی صحیح حدیث سے ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معراج پر گئے، اور انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ہم اس میں اس ایک ایک آسمان پر کیا کیا قصے ہوئے وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے اور صحیح بخاری کی حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 میں پورا قصہ آیا ہے شب معراج کا، اور اس کا خاص سمری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو معراج کے قصے پر ایمان رکھنے پر کی اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا مین جو مقصد تھا وہ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، ہم سب کو فرقہ پرستی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے، اور جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، تمام امت مسلمہ کو اور ہم سب کے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اس نیکی کو قبول فرما لے، اس نیکی کے صدقے اور طفیل میں اس کو ذریعہ بنا کر وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔
دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ہر دکھ تکلیف رنج غم صدمے اور لا علاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے والا بنائے, ہم سب کو ایمان والا بنائے, ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.